جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا۔ اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ کے اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے۔ آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کے وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے، یہ سمجھو آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں، اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا۔ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں؟ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد یہ جو حالات ہیں، یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے۔ قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو،
کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے. آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے. 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہیں، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے. اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں، 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں. چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس. ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں. فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے. اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی. پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا. وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے.